ابھی یہاں پہنچتے پہنچتے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو میں نے ان سے جواباً پوچھا آپ کے خیال میں کیا ہوا ہوگا؟ تو کسی کی گاڑی میں پیٹرول ختم تھا اور ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل تھی، تو اسے اپنے پیٹرول کی فکر زیادہ تھی اور اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ باحجاب باحیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کی، فرما برداری کی چلتی پھرتی تصویریں، اس کی مثالیں اس وقت اس بارش کے موسم میں سڑکوں پہ نکل کر کیا کر رہی ہیں۔ مادیت کی اس دنیا میں شاید کسی نے یہی سوچا کہ ممکن ہے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہوگی تو لہذا تنگ آ کر سڑکوں پر بلاک کرنے کے لیے آ گئے۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید گھر میں پانی کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آ گئے۔ تو میں یہاں گزرنے والے وہ تمام سواریوں میں سوار لوگ، مرد، خواتین، بزرگ اور بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کی یہ خواتین آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے یہاں آئی ہیں کہ برسہ برس پہلے آج ہی کے دن 4 ستمبر کو جرمنی، جو اس دنیا کا ایک ملک ہے، ہماری ایک پاک باز باعفت بہن کے سر سے اسکار، جو اس کی عزت کا، حرمت کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا نشان تھا، اسے زبردستی سر سے اتارنے کی کوشش کی گئی۔ اس عمل کا مقابلہ کرتے ہوئے میری بہن نے اپنی جان دینا گوارا کی، لیکن اس عزت کے نشان کو اپنے سر سے جدا ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس عظیم الشان قربانی کے اعتراف اور خراج تحسین پیش کرنے کے عمل کے طور پر ہر سال 4 ستمبر کو پوری دنیا کے اندر یہ پیغام عام کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو یہ بات سنانے اور سمجھانے کے لیے ہماری باشرح، باحیا، باحجاب خواتین اللہ کے حکم کی فرما برداری کی عملی تصویر بن کر باہر نکلتی ہیں، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دین حق نے، دین فطرت نے انسان کے ادب، وقار، احترام، مقام اور مرتبے کے لیے جن پابندیوں کو عائد کیا ہے، جن حدود کو قائم کیا ہے، ان پر قائم رہنے ہی سے انسان اشرف المخلوقات کے مرتبہ بلند پر فائز رہتا ہے اور فرشتے پھر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی میں رب کائنات کے احکام کو سر پہ نظر کرتے ہوئے اپنے خواہش نفس کا پیروکار بن کر جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی حیثیت، اس کا مقام اور اس کا درجہ بدترین جانوروں سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ میں گلبرگ بستی میں بسنے والے تمام لوگوں کی جانب سے اپنی بہنوں کو ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں، جو گزرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ میری بہنیں کسی شاعر کے اس شعر کی تصویر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں کہ کسی شاعر نے کہا، زیر لب موج تبسم نہ عروساں نہ ادا، حسن معصوم کی پہچان حیا آنکھوں کی۔ تو یہ حیا کا، حجاب کا پیغام لے کر آپ کے درمیان موجود ہیں۔ یہ ایک سمبولک ایکٹیویٹی ہے جو اس وقت عائشہ منزل پہ کی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے اور بالخصوص یہاں سے گزرنے والی خواتین کو یہ بتانے کے لیے کہ میری بہنوں، سوچئے ایک وقت وہ تھا کہ جب نجاشی کے دربار میں جب ایک سردار قریش سے یہ پوچھا نجاشی نے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مسئلہ ہے، کیا کہتے ہیں محمد، تو اس سردار نے وہ جملے ادا کیے
جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس فرق کو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں یہ کلمہ پڑھ لو، ہم اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو بلال وہ غلام جس کی نسلیں ہماری غلام رہی، وہ جس کے بدن سے اٹھنے والے پسینے کی بو کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ بھی کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو تو آقا اور غلام ایک ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اور بلال ایک ہو جائیں؟ پھر اس نے مزید کہا یہ کہتے ہیں عورت کو اس کا حق دو، یہ کہتے ہیں وراثت میں اس کا حصہ دو، یہ کہتے ہیں عورت کو اس کی عزت دو، عورت گھر کا وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے جس کی حفاظت، اس کی عزت، اس کی حرمت اور اس کی حقوق کی حفاظت وہ تم نے کرنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو خواتین کو باڑے کا ایک جانور سمجھتے ہیں، ایک کھوٹے سے کھول کر دوسرے کھوٹے میں باندھ دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور عورت کو اس کی وراثت میں حق دے دیں، اسے عزت کا نشان سمجھنے لگیں اور اسے اپنے سر پر بٹھا لیں؟ تو یہاں سے گزرنے والے مرد اور خواتین سن لیں کہ یہ عورتیں، یہ خواتین، یہ ہماری مائیں، یہ ہماری بہنیں آپ کو یہی بتانے آئی ہیں کہ ہماری عزت اس دنیا میں جبھی بڑھی، جبھی قائم ہوئی، جبھی مقام ملا، جبھی مرتبہ ملا جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں عطا ہوا اور اس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہوئے، وراثت میں ہمیں حصہ ملا، زمین میں زندہ دفن کر دینے والی وہ بچی جس کے بارے میں رب کائنات کہتے ہیں کہ وہ قیامت میں ضرور اٹھ کر پوچھے گی وہ کون سا ایسا جرم تھا جس کی پاداش میں زمین میں مجھے زندہ دفن کر دیا گیا۔ اس بچی کو پھر کلنک کا ٹیکا نہیں سمجھا گیا بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے اسے بیٹی بنایا، اسے رحمت بنایا، اسے والدہ کا درجہ دیا، اسے بہن کا درجہ دیا اور اسے زوجہ کا انتہائی محترم اور عظیم جو ہے وہ درجہ دیا۔ تو یہاں سے گزرنے والے لوگوں میں سے شاید بہت سارے لوگ اشارہ کر کے، بلکہ ایک صاحب ابھی اشارہ کر کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹریفک رکا ہوا ہے، تو ٹریفک چل رہا ہے، ہم نے کہیں سے کوئی راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بہنیں یہاں کھڑی ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک ٹریفک وہ ہے جسے آخرت کے راستے پر جانا ہے اور وہ ٹریفک اس وقت سب سے زیادہ جام ہے، تو لہٰذا یہاں گزرنے کی تھوڑی سی تکلیف کو چھوڑ کر اس آخرت کی فکر کیجئے۔ اس ٹریفک کے جام میں اگر ہمیں جنت جانے کا راستہ نہ ملا اور ہماری گاڑی اگر غلطی سے جہنم کی طرف مڑ گئی اور جہنم کے کسی گڑھے میں رک کر گر گئی تو اسے باہر نکالنے کا موقع شاید کبھی پھر بعد میں نہیں ملے گا۔ لہذا میری بہنوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ایک آخری بات موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور یہاں سے گزرنے والے لوگوں کی بھی کانوں تک پہنچانے کا فریضہ پورا کر دوں۔ ابھی سندھ اسمبلی کے اندر ایک پارلیمنٹیرین ہے جن کا مسلم لیگ فنکشنل لیگ سے تعلق ہے، محترمہ ہماری بہن نصرت سحر عباسی صاحبہ، اللہ نے ان کو بڑا زور و بیان دیا اور سندھ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر انہوں نے اس صوبہ سندھ میں ہونے والی ہر ظلم اور زیادتی اور اقتدار اور حکمرانوں کے خلاف آواز بلند کی۔ پھر اچانک وہ ایک دن ٹی وی اسکرین کے اوپر نمودار ہوئی، آپ ہی کی طرح باحجاب، آپ ہی کی طرح یہ برقع، یہ حیا، یہ حجاب کی عملی شکل بن کر۔ تو ان کا ایک انٹرویو ٹی وی کے اوپر نشر ہوا، یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اس جیسا کوئی اور پروگرام آپ کی پلاننگ کے اندر موجود ہے تو انہیں بلائیں، ان کی زبان سے سنائیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام کس طرح سے عطا کیا۔ ایک سندھی ٹی وی میں سندھی زبان کے اندر انٹرویو دیتے ہوئے اس اینکر نے، انٹرویو لینے والے نے ان سے پوچھا
انہوں نے کہا یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا, کس چیز سے آپ انسپائر ہوئی؟ تو میری اس بہن نے جواب دیا, کیسا انسپائر, یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے. مجھے سمجھ دیر میں آیا, میں بیمار پڑی, میں نے موت کو قریب سے دیکھا, اور موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے اللہ کا یہ حکم سمجھ میں آیا. تو میری غلطی ہے کہ مجھے دیر سے سمجھ میں آیا. مجھے کون انسپائر کرتا ہے؟ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. پھر اس نے اگلا سوال کہا, اس نے کہا آپ تو سندھ اسمبلی میں اس صوبے سندھ کی آواز تھی, اپوزیشن کی آواز تھی, اور اس صوبے کے اندر ہونے والے بہت سارے مظالم اور بہت سارے واقعات کو آپ اسمبلی فلور کے اوپر بلند کرتی, اب کیا ہوگا؟ تو میری بہن نے بہت خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ ڈھکے ہیں, میرا چہرہ ڈھپا ہوا ہے, میں نے یہ عبایا, یہ لباس, یہ برقع پہنا ہوا ہے, مگر میری آواز ڈھپ نہیں گئی ہے, میری آواز بند نہیں ہو گئی ہے, میری آواز کمزور نہیں ہو گئی ہے. میرے اللہ نے میری آواز کو پابند کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. میں اب بھی آواز اٹھاؤں گی, میرے بھائی مجھ سے رابطہ کریں گے, میں بلند آواز کے اندر اپنے بھائیوں, اپنی بہنوں پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھاؤں گی. تو یہاں سے گزرنے والے ہمارے کلمہ گو مسلمان سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری بہنوں کو حیا اور حجاب کا حکم دیا ہے, لیکن حدود میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق وہ شعبہ جات جس میں ہماری بہنیں ہم سے بہترین کام کر سکتی ہیں, وہ بچوں کو تعلیم اور تربیت دے سکتی ہیں, وہ اسپتالوں میں نرسنگ کر سکتی ہیں, وہ جہاد میں مجاہدین کی خدمت کر سکتی ہیں, اور وہ اللہ کے پیغام کو قرآن کلاسز کے ذریعے, اپنے پروگرامات کے ذریعے اللہ کے بندوں اور اپنی بہنوں تک پہنچا سکتی ہیں. اور یہ وہ کام ہے جو انہوں نے کیا, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان گھروں کو اللہ نے تبدیل کیا. وہ گھر جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا نہیں جاتا تھا, وہ گھر آج ہماری ان بہنوں کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کا, دعوت کا, تبلیغ کا اور تربیت کا مرکز بن گئے. تو اس دنیا کو ابھی ہمیں بہت کچھ بتانا ہے. شاید یہ ہمیں کنزرویٹو سمجھتے ہیں, شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام نے ہم پر وہ پابندیاں لگا دی ہیں جس کے بعد شاید اس دنیا کے اندر ہم وہ نہیں کر سکتے جو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو میں مثال پیش کرتا ہوں اپنی بہن قاضی حسین احمد کی صاحبزادی سمیہ راحیل قاضی. وہ ایک رول ماڈل ہیں اس ملک پاکستان کی خواتین کے لیے, اور دنیا کے اندر ہی نہیں, پاکستان کے اندر ہی نہیں, ہر جگہ خواتین کی تعلیم, تربیت اور اس دنیا کے ان تمام علوم کے عبور کے اوپر اگر نام آتا ہے تو ہماری اس بہن کا نام بھی سر فہرست لوگوں کے اندر شامل ہوتا ہے. میری بہنوں, اللہ تعالیٰ آپ پر اس رحمت کا, اس برکتوں کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھے. اس موسم میں آپ نے یہ کام کیا, اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. اب آپ کی طرف سے ایک پیغام میں خود اپنے آپ کو اور یہاں گزرنے والے مردوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, اللہ نے ہماری بہنوں کو حیا حجاب کا حکم دیا, لیکن ساتھ ہمیں بھی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا. جس طرح حیا اور حجاب ہماری بہنوں پر فرض ہے, بالکل اسی طرح نگاہیں نیچی رکھنا یہ ہم پر فرض ہے. اس حوالے سے ایک واقعہ سن لیجئے, کیونکہ تازہ تازہ جہاد افغانستان میں اللہ نے ابھی اس بات کو کامیاب کر دکھایا کہ ہمیشہ حق ہی کامیاب ہوتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے. اور یہ پیغام میں اپنی ایک بہن کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میری یہ بہن مغربی دنیا سے تعلق رکھتی تھی, انگلینڈ سے, صحافی, اس کا نام تھا ایوان ریڈلے, آج وہ مریم ہے. اس نے کتاب لکھی. جب جہاد افغانستان میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے یہ میری بہن افغانستان کی سرزمین گئی تو وہاں مجاہدین کی قید میں آ گئی. وہ اپنی کتاب میں اپنے اسلام لانے کا قصہ لکھتی ہیں. لکھا کہ میں دیکھتی تھی کہ محافظ روزانہ میرے لیے کھانا لے کر آتا, جھکی نگاہوں سے آتا, جھکی نگاہوں سے ٹرے رکھتا اور جھکی نگاہوں سے واپس چلا جاتا. میں تو ایک ایسے معاشرے میں پلی اور بڑی جہاں نظروں نے جسم کے تعاقب کے سوا کچھ نہیں سیکھا تھا. میں ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہ کر آئی کہ جہاں اپنی عزت اور حرمت کا دھڑکا
غیروں سے زیادہ اپنوں سے لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس پہرے دار کو روکا اور پوچھا، تم نے کبھی نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ اس مجاہد نے مجھے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جب کسی غیر محرم عورت کے سامنے جائیے تو اس کی عزت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کی نگاہیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں۔ میری اس بہن نے کہا، اچھا تمہارے اس دین میں ہم خواتین کی اتنی عزت ہے؟ ہاں، ہمارے دین میں آپ خواتین کا یہی مقام ہے، یہی مرتبہ ہے۔ تو میری بہن نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک مجاہد کی جھکی ہوئی نگاہوں نے ایک ایوان ریڈلے کو الحمدللہ مریم بنا دیا۔ اگر آج ہم اس شہر میں، اس ملک پاکستان کے اندر اپنی نگاہیں جھکی ہوئی جو زندگی شروع کریں تو انشاءاللہ نہ جانے کتنے ایوان ریڈلے کو ہم بھی مریم بنا سکتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ جنہیں دین کا شعور نہیں ہے، ہم صرف اپنی نگاہیں جھکا کر اللہ کے دین کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا اور سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں اور یہاں گزرنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے گھروں کے اندر بھی اس پیغام کو عام کیجئے، حجاب کے پیغام کو، حیا کے پیغام کو، رب کائنات کے احکامات کی فرما برداری کے پیغام کو۔ انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی رب کائنات عزت اور سربلندی عطا فرمائیں گے، اور کل جب ہم آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔